درویش سے سوال کیا درویش کن عورتوں سے لڑکیوں سے شادی کرنی چاہیے اور کن عورتوں سے لڑکیوں سے شادی نہیں کرنی چاہیے؟ درویش کہتے ہیں کہ 2 طرح کی لڑکیوں سے کبھی شادی مت کرنا، چاہے وہ دودھ جیسی گوری چٹی ہوں، چاند جیسی خوبصورت ہوں، لاکھوں کا جہیز لے کے آئیں، کروڑوں کی جائیداد ہو۔ پہلی وہ جس کا ریموٹ کنٹرول اس کی ماں کے ہاتھ میں ہو۔ اگر اس لڑکی سے شادی ہو گئی تو آپ چند ہی سالوں میں کورٹ کچہری کے چکر لگائیں گے اور آپ کے بڑے بوڑھے قبرستان کا۔ وہ آپ کو گھر سے علیحدہ کر دے گی، وہ کبھی بھی آپ کو بہن بھائیوں کے ساتھ رہنے نہیں دے گی، سب میں تفرقہ ڈال دے گی، لڑائی جھگڑا فساد ہوگا۔ تو درویش کیسے معلوم پڑے گا کہ اس کا ریموٹ کنٹرول اس کی ماں کے ہاتھ میں ہے کہ نہیں؟ تو درویش کہتے ہیں شادی آپ کی ہو رہی ہے، جب رشتہ ہو تو آپ ساتھ لازمی جاؤ اور اس بات کو نوٹس کرو کہ دیکھو کہ گھر میں حکومت کس کی ہے۔ آپ کی اگر ہونے والی ساس بات بات پہ اپنے شوہر کی بات کاٹ رہی ہے، بڑھ چڑھ کے آگے بول رہی ہے، تو سمجھ لیں ریموٹ کنٹرول ہی نہیں بلکہ پورا ہیڈ آفس ہی آپ کی ساس کے ہونے والی ساس کے ہاتھ میں ہے۔ اس گھر میں شادی کر لی تو آپ برباد، کیونکہ وہ لڑکی جب گھر میں آئے گی تو کہے گی سب اس کی نظر میں سب سے برے آپ کے ماں باپ، سب سے برے شخص آپ، سب سے بری لڑکیاں آپ کی بہنیں، سب سے گندا گاؤں آپ کا، سب سے اچھا گاؤں اس کا، اس کے گاؤں میں تو یہ ملتا ہے، اس کے گاؤں میں وہ ملتا ہے، آپ کے گاؤں میں تو کچھ ملتا ہی نہیں ہے، آپ کا گاؤں گندا ہے، برا ہے، جو ہے لٹرم پٹرم۔ اور سب سے اچھے اس کے ماں باپ، سب سے اچھا شخص اس کا بہنوئی، سب سے اچھی لڑکیاں اس کی بہنیں۔ تو اس گھر میں شادی کر لی تو آپ کا پورا خاندان برباد، ستیہ ناش ہو جائے گا آپ کا۔ تو درویش دوسری کون سی ہے؟ درویش کہتے ہیں کہ دوسری ہے اہل تشی۔ اگر آپ نے اہل تشی میں شادی کر لی نا تو کئی خاندان برباد ہوں گے۔ جو ریموٹ کنٹرول والی لڑکی ہے وہ صرف ایک خاندان برباد کرے گی، اہل تشی کئی خاندان برباد کر دے گی۔ کہنے کو تو اہل تشی مسلمان ہیں، ان کی نمازیں علیحدہ، ان کی وضو علیحدہ، ان کے روزے علیحدہ۔ ہم لوگ سجدہ کرتے ہیں خانہ کعبہ کی طرف، یہ لوگ سجدہ کرتے ہیں خاک کربلا کی ٹھکری کے اوپر، ان کا مسلک ہی علیحدہ ہے۔ اہل تشی شادی کریں کوئی مسئلہ نہیں، جب یہ شادی کریں کسی اور مسلک میں وہ پورا جو انسان ہے بگاڑ پیدا ہوگا پورے خاندان میں، اور جب آپ کے بچے بڑے ہوں گے اور آپ ان کی شادی کرنا چاہیں گے تو آپ کو رشتہ نہیں ملے گا، کیونکہ آپ کی جو بیوی ہے، عورت ہے، وہ اہل تشی ہے۔ مرد کماتا ہے، عورت گھر سنبھالتی ہے، بچے سنبھالتی ہے، ان کی پرورش کرتی ہے۔ وہ آپ کے پیار میں آپ کے سامنے ایسے کام نہیں کرے گی جو اہل تشی عورتیں کرتی ہیں، لیکن بچوں کے ذہن میں وہ زہر گھول دے گی۔ اب ایک کہانی سناتا ہوں۔ ایک لڑکا ایک لڑکی کو بھگا کے لے کے جا رہا تھا شادی کے لیے، گھر سے بھاگ شادی کر رہے تھے، اور بھاگتے وقت گھر سے ان کی گھوڑی بھی لے لی۔ گھوڑی آ کے راستے میں پانی میں بیٹھ گئی، تو وہ کہتا ہے اس لڑکی سے کہ گھوڑی پانی میں کیوں بیٹھ گئی؟ لڑکی کہتی ہے اس کی ماں بھی پانی میں بیٹھ جاتی تھی۔ لڑکے کا ماں تو سن کا، انہوں نے کہا اچھا، اس نے کہا آج میں اس کو بھگا کے جا رہا ہوں، کل کو میری بیٹی بھی تو بھاگے گی۔ اس نے لڑکی کو واپس گھر میں چھوڑا، گھوڑی گھر میں باندھ دیا، کہا میں آپ کے گھر میں ڈائریکٹ رشتہ لے کے آؤں گا، مانتے ہیں ٹھیک ہے، ہم نہیں مانتے، چھوڑ دیا۔ کیونکہ وہی عورت، اب وہ جو عورت آپ گھر میں لے کے آ رہے ہیں اہل تشی کی ہوگی، اسے بگاڑ پیدا ہوگا معاشرے میں، آپ کو ڈبل مائنڈڈ ہو جائیں گے، آپ کی نمازیں، آپ کا دین، آپ کا مسلک پورا تباہ برباد ہو جائے گا۔ اس لیے آپ میری بات نہ بھی مانیں، کسی سیانے کی بات مان لیں، ایسی 2 عورتوں میں شادی رشتہ کبھی مت کرو۔ ہم یہ چھوٹی چھوٹی واقعات آپ کے ساتھ لے کے آتے ہیں، شیئر کرتے ہیں زندگی کے واقعات، تاکہ کوئی آدمی سبق حاصل کر سکے۔ اگر آپ کو ہماری یہ باتیں اچھی لگتی ہیں تو ویڈیو کو لائک شیئر کر دیا کریں، اس سے ہمارا حوصلہ بڑھتا ہے، حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ ملتے ہیں اور کسی موضوع پہ بات کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔